چودھری صاحب نے ہمارے ایک سوال پوچھا تھا پاکی ناپاکی کے تعلق سے، تو اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ محبوب شریعت کو پاکی ہے، محبوب شریعت کو پاکی ہے، بچپن سے ہم سب اس کے عادی ہے نا؟ ہاں، ایک مسلمان کو بچپن ہی سے پاکی ناپاکی کیا چیز ہے یہ بتایا جاتا ہے، اور نہ بتایا جاتا ہو تو بتانا ہے۔ دیکھیے پاکی کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ اور پاکی کا اندازہ آپ اس سے لگائیے، شریعت مطہرہ کی 3 بڑی عبادتیں، اور اگر آپ 3 نہ کہنا چاہے تو 2 بڑی عبادت، اور تیسری بھی عبادت تو ہے ہی، بغیر پاکی کے میں اور آپ اسے انجام دے ہی نہیں سکتے۔ توحید و رسالت کے بعد سب سے اہم چیز اور اہم عبادت حنیف بھائی کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز آقا نے فرمایا کہ پاکی کے بغیر ادا ہوتی ہی نہیں۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ طہارت یہ نماز کی کنجی کی چابی ہے، کہ تالا لگا ہوا ہے، آپ کو مکان میں جانا ہے تو کنجی چاہیے، آپ کو تالا کھولنے کے لیے چابی چاہیے، کی چاہیے۔ تو نماز پڑھنا ہے تو پاکی شرط ہے، پاکی ضروری ہے۔ اور نماز میں تو 3 طرح کی پاکی چاہیے، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 طرح کی پاکی چاہیے، تب آدمی جا کر نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 1، آدمی کا بدن پاک ہو۔ نمبر 2، اس نے جو لباس جاوید بھائی زیب تن کیا ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ اور تیسرا، جو جگہ ہے، جو ایریا ہے نماز کی، وہ پاک ہونی چاہیے، پوری پاک ہو۔ مثال کے طور پر یہ ایک مصلی ہے، اس میں ایک آدمی کی نماز آرام سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی جگہ ہے جو یہ ایک مصلی ہے، اس کا جو گھیراؤ ہے، اتنی جگہ نورانی بھائی کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے۔ اگر نہ ہو اتنی تو بھی شریعت نے کچھ گنجائش دی ہے کہ چلو کم از کم جہاں سجدے میں اور آپ جائیں گے تو ہاتھ لگیں گے، تو وہ حصہ جہاں پر نمازی کا ہاتھ مس ہوتا ہے، ٹچ ہوتا ہے، وہ حصہ نمبر 1 پاک ہو۔ نمبر 2، یہ گھٹنے، یہ جب ہم سجدے میں جائیں گے تو گھٹنے امتیاز بھائی زمین سے لگتے ہیں نا، ہاں، تو یہ پاک ہونا چاہیے، نمبر 2۔ نمبر 3، یہ دیکھو ادھر، یہ پاؤں، سجدے میں ہم جائیں گے تو پاؤں بھی زمین سے مس ہوں گے، اور ہم بیٹھیں گے اتحیات میں، تشہد میں، قعدے میں، جو آپ کہہ لیں، تو یہ پاؤں ٹچ ہوں گے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، فور ہیڈ،
پیشانی جہاں میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں زمین پر وہ حصہ. اور سعد اللہ صاحب آپ کے یہاں ایک چیز اور ہے، چلے آپ ہی بتا دیں. آپ کے یہاں پیشانی کے علاوہ ایک چیز اور فرض ہے سجدے میں، نہیں؟ کوئی بات نہیں، مجھے معلوم ہے چودھری صاحب، ہاں مجھے معلوم ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے نا عزیز امتیاز، اسی لیے میں نے پوچھا آپ کو. ناک اب ہاں کہہ رہے، دیکھا؟ ہاں اب ہاں کہہ رہے. کوئی جو ہیں، آپ تو بیٹھے نکاح خانی میں، قاضی صاحب پوچھ رہے کہ قبول کی تو کہ نہیں معلوم. پڑوس والے نے کہا کہ قبول کی، تب ہاں 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 قبول کی. یہ تھوڑی چلے کوئی ہیں حسین بھائی؟ ہاں اب تھوڑی چلے، وہ ہر جگہ پہ تھوڑی چلے وہ. یہ تو آپ لگاتے نہیں، اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لگاتے نہیں، لگاتے کوئی شک لگاتے، بہت لوگوں کو بھی لگتی ہے. لگانی ہے لیکن سب نہیں لگاتے. دیکھنا کبھی غور سے، بعض لوگ یوں سجدہ کرتے ہیں کہ وہ خالی پیشانی لگتی ہے. ایسا ہمیں لگتا ہے کہ ناک ٹچ ہوئی ہے لیکن وہ ٹچ نہیں ہوئی ہوتی. محسوس ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ سجدے کے اندر حیت ہی معاذ بھائی کیسی ہوتی ہے؟ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے ہمیں لیکن وہ ٹچ ہوئی نہیں ہوتی ہے. بعض لوگوں کی ویسے ہوتی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بعض لوگ کہہ رہا ہوں، بعض، اکثریت کی لگتی ہے لیکن بعض لوگ وہ نہیں لگتی ناک. احناف کے یہاں کام چل جائے گا. شوافے کے یہاں سجدے کے اندر پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک لگانا بھی فرض ہے. فرض ہے آپ کے یہاں ہے، ورنہ آپ کا فرض چھوٹ جائے گا. خیر، تو اتنا حصہ کیا ہے؟ یہ پاک ہونا چاہیے. اچھا تو یہ ہے کہ یہ پورا مصلی جتنا گھیراؤ ہے آدمی کا وہ جگہ پاک ہو، لیکن وہ نہیں تو کم از کم اتنی جگہ اسماعیل بھائی جو میں نے بتایا وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ پاک ہونی چاہیے، تو نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی. اور پاکی کا کیسا خیال کیا دیکھو. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن بھائی کہ 7 جگہوں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. وہی بات آ گئی جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی اور لاسٹ ویک بھی بتائی کہ علل ٹپ نہیں ہے اسلام میں. ہر چیز میں کیا ہے؟ حد بندی ہے. ہر چیز میں آپ کو ملے گی حد بندی ہے. ہاں، بارڈر رکھی ہے شریعت نے. تو 7 جگہوں پر ایک ساتھ روایت میں یہ باتیں آئی ہے سعد ابن ماجہ میں کہ 7 جگہوں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس میں ایک جگہ آقا نے یہ ارشاد فرمائی کہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہو. کوڑا کرکٹ جس کو گجراتی میں کہتے ہیں કચરાનો ઢગલો તો ખરો જ, પણ તમે હજુ હેલું આપણું ગામ, હા ગામવાળું ગુજરાતી બોલવાનું, અમે ગામડિયા યાર, અમને ગામડિયા લોકોને આ બધી સિટીવાળું સમજ નહીં પડે. ઉકડો હે હું ઇમ્તિયાઝભાઈ, તમને તો શરમ લાગે સિટીવાળા બોલે તો બી. હે ઇમ્તિયાઝભાઈ કહે કે યાર મળશે બી કેવો કેવો વર્ડ બોલે. તો ઉકડો, डस्टबिन. अब बाज़ मरतबा हमारी माएँ बहनें वहीं नमाज़ पढ़ती हैं जहाँ डस्टबिन है, वहीं नमाज़ पढ़ती हैं जहाँ पड़ोस में टॉयलेट है. खैर, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, सब उसकी जुल्फ़ों के असीर हुए. इसलिए मैं भी इसमें दाखिल हूँ. पहले कह दूँ ना, हमारे एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं पाकिस्तान में माजी करीब में, साहिब अहसनुल फतावा हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद साहिब लुधियानवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, हमारे करीब में जो मुफ्ती उमर फ़ारूक साहिब है मदीना मस्जिद में, उनके शेख
یہ ان سے بیت ہے۔ تو حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یار تم لوگوں کی مت ماری گئی ہے، عقل ماری گئی ہے۔ جو چیز پہلے دور میں گھر کے آخری حصے میں ہوتی تھی، اب تم نے ہر روم میں ضروری قرار دے دیا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے بچپن میں، ٹوائلٹ جہاں تک تعمیر ہوئی ہوتی گھر کی وہاں بھی نہیں ہوتا تھا۔ کہاں ہوتا تھا؟ باہر ہوتا تھا۔ اچھا، بعض جگہوں پر تھوڑا دور، اور میرے نانا کے یہاں خاص طور سے، میں ننیال میں بڑا ہوا ہوں، کفلے تھا، تو وہ شروع میں تو ویسا ٹوائلٹ تھا۔ وہ جو ہاشم بھائی کو زیادہ معلوم ہوگا، وہ کھیڑو تھے، کسان ہیں، وہ جو بھینس ہوتی ہے اس کو جو باندھتے ہیں نا گلے میں، کیا بولتے ہیں؟ وہ مستی کرے تو یہ باندھی دیے کہ نہائی نہیں ہوں کہتی نہیں، بولو نہیں یار، چلے آپ سمجھ گئے، میں بھول گیا اس کا نام۔ اس طرح کی لکڑی ہوتی تھی ٹوائلٹ میں، وہ کچا سا ٹوائلٹ، اس طرح کی 3-4 لکڑی رکھ دی اور اس پہ بیٹھ کے کرو، وہ بالکل پچھلے حصے میں ہوتا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیو، جہاں گندگی ہوگی وہ شیطان کا اڈا ہے۔ اسی لیے میں اور آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ حسن بھائی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ شیطان سے پناہ چاہی گئی ہے۔ شیطان کا مرکز یہ گندگی ہے، گندگی کا جہاں ڈھیر وہ شیطان کا مرکز، اس لیے شریعت نے پاکی کو اہمیت دی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث کی بات نہیں ہے یہ، علماء نے لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو وسوسے بہت آتے ہو، کہ بہت وسوسے آتے ہیں، برے برے خیالات آتے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ ایک کام کرے کہ 24/7 باوضو رہے۔ 24/7 کا یہ مطلب نہیں، آپ کہیں گے کہ مول صاحب ٹوائلٹ میں جائے تو ٹوٹی گی، اور عقل نہ بیر ماری گے تاری، انہوں مطلب ہے بھائی عرش کہ جتنا ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو وہاں تک پاکی اختیار کرے، کہ ٹوائلٹ میں گئے نکلے اور کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ ہم باوضو ہے اور عارف بھائی وضو ٹوٹ گیا، فوراً کیا کرے؟ وضو کرے۔ یہ شریعت نے پاکی کو اتنی اہمیت دی، اسی لیے، کیوں؟ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس لیے یاد رکھو یہ راز ہے پاکی کی اتنی اہمیت کا، کہ ناپاکی ہوگی شیطان آئے گا، پاکی ہوگی نہیں آئے گا۔ حدیث کا مفہوم حضرت شیخ نے بھی فضائل میں لکھا ہے، آپ کو معلوم ہے، جو دل غافل ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر کیا کرتا ہے چودھری صاحب؟ ہے نا، وہ ڈنک مارتا ہے، وہ غافل ہے۔ تو جو ذکر کرے گا شیطان اس کو پریشان نہیں کرے گا۔ تو جہاں ذکر اللہ وہاں شیطان نہیں، جہاں پاکی وہاں شیطان نہیں، جہاں غفلت وہاں شیطان، جہاں گندگی وہاں شیطان۔ اس لیے علماء نے تو یہ لکھا ہے، ہماری مائیں بہنیں اللہ سب کو توفیق دے، کہ وہ کیا کرتی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا، اس کو معلوم ہے چھوٹا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، اور کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ نیپی پھول ہو گئی ہے نا، پڑوا دی ہے۔ اس کے 2 نقصان، ایک تو وہ بیچارے کی وہ جگہ لال لال ہو جاتی ہے، بچے کی ریڈ ہو جاتی ہے، لیکن مائیں کوتاہی کرتی ہے، کیوں؟ اس کا علاج ہے موریسن میں جا کر یا کیمس میں جا کر، وہ کیا بولتے ہیں، کیا نام ہے وہ دوائی کا؟ بدو منے چ خبر کہ نہیں، ویزلین کہاں، وہ دوسری ایک چیز ہوتی ہے یار۔ میرے بچے زیادہ ہے ماشاءاللہ، کیا بات، یہ خوب رہی، یہ خوب رہی۔ وہ ایک صاحب کہتے تھے، جس کے بہت زیادہ بال بچے اس کے سر پہ نہیں بال بچے، لیکن میرے تو ہے۔ ہاں، یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے۔ 6 ہے، 3 اللہ کو پیارے ہو گئے، تو میں 9 کا مالک ہوں۔
3 اللہ کو پیارے ہو گئے، تو 6 تو ہے، 9 ہے. اور میں نے یہ جو بھی فی الحال گاڑی ہے تو اس کی جو نمبر پلیٹ آئی اتفاق سے، تو کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی نمبر پلیٹ، میں کہ بہت ایزی نام رکھوا رہا ہوں، FH09. میری گھر والی کا نام جو ہے پہلا لیٹر F، اس کی سر نیم پہلا لیٹر H، اور میں نے کہا 09 پوری نمبر پلیٹ ہے. خیر بہرحال یہ بات بھی آپ کی صحیح رہی اشرف بھائی. خیر تو میں کہہ رہا تھا، ایک تو وہ چیز ریڈ ہو جاتی ہے، دوسرا وہ شیطان کا وہ گھر ہے اور وہ گڑھ ہے. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے بچے کو نیپی میں پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا، مائیں بہنیں اس کو صاف کر لیں، چاہے 2-4 پیسے زیادہ جائے. پرابلم جاوید بھائی یہ تھا، તમે દરેક વસ્તુમાં જો ફરીને ગાલું પૈસા પર જ આવીને અટકે, ત્યાં જ આવીને અટકે આપણે લોકો. તો કે જલ્દી ચેન્જ કરા લી હનીફભાઈ, તો કે પાછો પેશાબ કરે તો એક નેપી. میں نہیں کہوں، تمہیں کہتا ہے، میں نے تو نہیں کہا یہ چودھری صاحب. تو ویسی جو ہے وہ بات ہے. بعض لوگ گھر میں میٹر ہے پانی کا، تو وہ کیا کرتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، اور کسی نے مجھے پوچھا بتایا اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں پیشاب کرنے گیا مرد اور وہ فلش نہیں کرتے، کہ تھوڑی دیر بعد عورت جائے گی، تو کہ 2 in 1 فلش. کیوں؟ فلش میں اتنا پانی زیادہ جائے گا، اور کیا ہے، میٹر ہے، تو بل جو ہے وہ زیادہ آئے گا. ایک بھائی મને કહેતા હતા હાફિઝ સાહેબ, મને કે ઠંડી એમ કે આવે તે તો કંઈ નહીં, પણ ઠંડી આવી જાય પછી જે ખાખી કવર આવે એને ખોલવાનું બંધ નહીં થાય. તો મેં કે ચાલો ફિકર નહીં, એટલે જ હવે ગેસવાળાએ ને ઇલેક્ટ્રિકવાળાએ ડાયરેક્ટ ડેબિટ જ કરી દીધું કે દિલ પર ધક્કો જ નહીં લાગે. خیر بہرحال تو یہ شیطان کا اڈا ہے، اس لیے وضو سے رہا کرو، انشاءاللہ وسوسے پریشان نہیں کریں گے. ہمیشہ باوضو رہو، جب بھی وضو ٹوٹ جائے وضو جو ہے وہ کر لو. اور سونے سے پہلے، یہ تو حدیث میں ہے یاد رکھو، سونے سے پہلے آقا نے فرمایا باوضو سویا کرو. اور دیکھیے شریعت قربان جائیے، جیسے نماز میں ہمیں کیا دے دی، سہولت دے دی. پورا ایریا پاک نہیں ہو تو کم از کم میں نے جو بتایا جتنا حصہ ہے تو اتنا حصہ نورانی پہ کیا کرنا ہے، پاک کرنا ہے. تو اب وضو اگر نہیں کر سکتے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، بیڈ میں چلے گئے، وضو ٹوٹ گیا، کون اب جائے وضو کرنے، تو کیا کہا، تیمم کر لو بغیر کسی عذر کے. اشرف بھائی تیمم سونے سے پہلے کر سکتے، انشاءاللہ وہ وضو والی جو فضیلت ہے وہی حاصل ہوگی. اس کے لیے کیا کرنا ہے، کوئی چھوٹی سی اینٹ قریب میں رکھ لو. اور اب تو ایسی چیز بھی آ گئی، میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا، ایسی وہ چیز آتی ہے، میرے پاس ہے، وہ ہاشم بھائی کے بھائی کا لڑکا، وہ میرا شاگرد حافظ عمر، وہ پہلے بیچتا تھا اب نہیں آتی، اس نے ایک چیز دی تھی، وہ ہے میرے پاس. اس پہ کیا کر لینا ہے، وہ تھیلی جیسا ہے، تیمم کر لینا. تو یہ کرو. خیر میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ پہلے ٹوائلٹ کہاں ہوتا تھا، پیچھے ہوتا تھا، بالکل گھر کے پچھلے حصے میں. એટલે પહેલા જીનને ભૂત બી બધાને ઓછા લાગતા. હવે જીને જો તે જ શિકાયત ઘરમાં. ખાલી મસ્જિદમાં ખબર પડવું જોઈએ કોઈ નમાઝમાં કે ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશથી ફલાણા આમિલ આવલા છે મોટા, લાઈન લાગી જાય. چند سال پہلے کی بات ہے، کفلیتا جامعۃ القراءت جو ہے مدرسہ، وہاں یو پی سے کوئی صاحب آئے تھے عامل، اور کہتے تھے کہ پتہ نہیں وہ کچھ چاند ستارے اب جائز ہے نہیں ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وہ اس سے بتاتے ہیں سب پرابلم. اللہ اللہ، اتنی بھیڑ، اتنے لوگ کہ اس کے پاس اپوائنٹمنٹ کا ٹائم ہی نہیں. کیوں؟ یہ ہر گھر میں شکایت ہے کہ ہم پاکی کا خیال نہیں رکھتے. اس لیے شیاطین حیران کرتے ہیں، شیاطین پریشان کرتے ہیں. یہاں تک لکھا علماء نے، عورت جب حیض کی حالت میں ہو، بہت سی عورتیں بھی حیض کی حالت میں ہوتی ہے پھر غسل ہی نہیں کرتی. کب تک؟ جب تک پاک نہیں ہو جاتی. کیوں؟ وہ سوچتی ہے کہ اب تو نماز تو پڑھنی نہیں ہے، غسل جو ہے وہ کیوں کرنا ہے. ارے وہ ناپاکی کی حالت ہے تیری.
اور شیطان ایسے حال میں عورت پہ سوار ہو جاتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، تو وہ بھی پاکی اختیار کرے، غسل کرے ایسی حالت میں بھی، جہاں تک ہو سکے وہ پاک جو ہے وہ رہے۔ اور دوسری بات، کسی عورت کو اگر 10 دن حیض کا خون آتا ہو، زیادہ سے زیادہ مدت احناف کے یہاں 10 دن ہے، اور سعد اللہ صاحب پھر آپ پھنسے، آپ کے یہاں کتنے دن ہے زیادہ سے زیادہ؟ یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ میری بات لاک کر دی جائے اور ان کو کسی شوافے کی کتب خانے میں لاک کر دیا جائے، معاذ بھائی 15 دن ہے آپ کے یہاں 15 دن ہے حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت، ہمارے یہاں 10 دن ہے۔ اب 10 دن عورت کو اگر خون آتا ہے امتیاز بھائی، تو آپ شمار کر لو، 10 کو 5 میں ضرب دو تو کتنی نمازیں وہ نہیں پڑھ سکی؟ 50۔ اب سستی آئے گی کہ نہیں؟ آئے گی۔ ہم ہوتے مرد، ہمیں بھی آتی، اور اس کا ایکسپیرینس مجھے تو ہو رہا ہے، آپ میں سے بھی بہت سو کو ہوگا۔ اسکول یا تو آج سے شروع ہو چکا ہے یا کل سے شروع ہوگا، بدھا پویرا ماتھے ہاتھ دینے رٹا چاپڑا جی اسکول جائے تھے ہیں۔ ہاں، وہ میرے بچے بھی کہہ رہے کہ نہیں ہم تو نہیں جائیں گے، کہ ہم تو نہیں جانا ہے اسکول۔ کیوں؟ اتنی لمبی چھٹیاں ہی نہیں، اس لیے 1 ہفتے کی چھٹی، 2 ہفتے کی چھٹی حسن بھائی تو بچے چلے جاتے اسکول۔ کیوں؟ یہ تقریباً 1.5 مہینہ ہو جاتا ہے نا، 6 ہفتے ہے نا۔ ہاں، یہ لمبی چھٹی ہو جاتی ہے، یہ لمبی چھٹی ہو جاتی ہے، اب سستی غالب ہو جاتی ہے۔ تو عورت پر بھی یہ لمبا دورانیہ ہو گیا اگر 10 دن کسی کی عادت ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا کہ عورت، پہلی بات تو یہ یاد رکھو، گھر کے اندر میں اور آپ ایک جگہ مخصوص کر لے جس کا نام حدیث کی بک میں حنیف بھائی گھر کی مسجد ہے۔ فقہا نے باقاعدہ یہ باب قائم کیا ہے کہ گھر کی مسجد، کہ گھر میں بھی ایک مسجد ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس ہمارے یہاں ہر چیز ہوتی ہے سیٹ، گھر بناتے ہیں، سٹنگ روم، لیونگ روم، فلانا روم، یہ وہ ماسٹر بیڈ روم اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن نماز کے لیے روم نہیں ہوتا ہے۔ تو چلو چھوٹے یہاں تو مکانات ہے، فلیٹ ہے، ہم بھی یہاں جانتے ہیں، ہمارے انڈیا یا پاکستان کی طرح بڑے بڑے مکانات نہیں ہیں، تو کم از کم گھر میں کوئی ایک کونا فکس رکھے عورت کہ وہ وہیں نماز پڑھے۔ وہ کیا کرے؟ وہیں جو ہے نماز پڑھے۔ اور آپ یاد رکھنا، جس گھر میں عورتیں جگہ بدل بدل کر نماز پڑھتی ہے، نماز میں وہ دل نہیں لگتا جہاں آدمی ایک ہی جگہ مسجد بنا کر اس جگہ پہ نماز پڑھے۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مول صاحب ہمیں پہلا آ ایریا میں رہتا ہوتا، હવે કાઉન્સિલે કે હાઉસિંગે ત્યાં ફ્લેટ કે ઘર આપી દીધું અથવા બાય કરી લીધું, મસ્જિદ નહીં મળે તો અહીં જ પડવા આવે, જુમ્મા પડવા, તરાવી પડવા। તો કે મારે બીજી જગ્યાએ અમારું એવું દિલ લાગે જ નહીં જેવું કેસનર રોડમાં લાગે મસ્જિદ है। और सही बात है, क्यों? आदमी क्या हो गया है चौधरी साहब, वो आदी हो गया है वो, तो वो दिल जो है वो लगता है। इसलिए घर में एक कोना मुतय्यन करो। और जो छोटे बच्चे पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रख सकते, इतने छोटे हैं, उनको वहाँ खेलने भी मत दो, उनको वहाँ मत जाने दो, और हो सके तो लॉक करके रखो कि यहीं पर नमाज पढ़ेगी। और यही वो जगह है जहाँ औरत रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर एहतिकाफ करना चाहे तो इसी जगह पर एहतिकाफ करेगी। इस्माइल भाई समझ आया? इसलिए घर में भी एक मस्जिद बनाओ। इंडिया में अगर आप मकानात बना रहे हो तब याद रखो, मस्जिद जो है वो बनाना, एक रूम ऐसा रखो। रिवायत में आता है एक सहाबी है जिनका नाम है हज़रत इतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बड़ी उम्र हो गई तो उनकी बीनाई कमज़ोर हो गई थी, आँख की। और ऐसा होता है ना, आदमी बूढ़ा होता है तो वो हर चीज़ के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, आँखों में भी कमज़ोरी आ जाती है, उनको नज़र नहीं आता था। तो फिर उन्होंने क्या किया, घर के अंदर मस्जिद बनाई। तो उसके लिए इफ्तिताह के लिए, उद्घाटन के लिए, या कह लीजिए कि दुआ के लिए किसको बुलाया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर को खाली दावत दी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ सिद्दीक़ अकबर को लेकर आया हाफ़िज़ साहब। हालांकि दावत किसको दिए?
صرف حضور کو، لیکن صدیق اکبر کو. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو. مثال کے طور پر شیخ زمن نے مجھے دعوت دی کہ مول صاحب میرے گھر آئی ہو. دینا مت بھائی، میں مانگ نہیں رہا ہوں، ہاں، ورنہ خامخواہ آپ کہیں گے کہ مانگ رہا ہے. ہاں، میں وہ یہی مثال دے رہا تھا، آپ سمجھ گئے. ہاں، دیکھا وہ کہہ رہے ان کو بھی دینی پڑے گی. تو نورانی بھائی عام طور پہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو اب انہوں نے خالی مجھے بلایا، میں نورانی بھائی کو بھی لے کر چلا گیا. اگر مجھے یہ اندیشہ اور خوف ہے کہ سعد اللہ صاحب کو ناراض ہوں گے، وہ ناگوار ہوگا ان کو، تو مجھے لے کے نہیں جانا چاہیے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ بڑے میاں خوش ہوں گے کہ اچھا ہوا آپ ان کو بھی لے کر آئے، تو بغیر اجازت بھی لے کر جا سکتے ہیں. سمجھ آیا؟ یہ کب ہے؟ ہاں، اس وقت جب کہ ہم اس کے مزاج سے واقف ہو. یہ حدیث سے مسئلہ مستنبط ہوتا ہے. صدیق اکبر کو لے کر گئے اور ایک خاص جگہ حضور کو انہوں نے بتائی کہ حضرت یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھ دے. آپ جہاں نماز پڑھیں گے، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اسی جگہ کو گھر کی مسجد بنا لوں گا اور میں اسی مصلی پہ نماز پڑھوں گا جہاں آپ کے قدم مبارک، آپ کا جسم مبارک لگا ہے اور آپ نے نماز ادا کی ہے. تو حضور نے وہ کی. اچھا، نماز کے بعد حریرہ غالباً حدیث میں لفظ ہے وہ موجود تھا. تو پتہ چلا انڈیا کے اندر ایسا ہوتا ہے حنیف بھائی، ઉદ્ઘાટન પછી આપણા ગામડામાં દૂધ કોલ્ડ ડ્રિંક ہوئی دودھ کولڈ ڈرنک. تو اس کا بھی جواز معلوم ہوتا ہے حدیث سے. انہوں نے گویا یہ دعا کی تقریب، افتتاحی تقریب مسجد کے بعد، ہاں میں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے، وہ صاحب اس مجلس میں موجود ہے ماشاءاللہ، اور دوسرے ایک ساتھی انہوں نے انڈیا میں مسجد بنائی، ابھی رمضان مبارک سے پہلے افتتاح تھا، تو وہاں بھی اس کے بعد کھانا تھا. ને એમ બી સારું અલ્લાહના રસૂલે હાશિમભાઈ એવું કર્યું તો, નહીં તો ગુજરાતી તો જ્યાં ખાવાનું નહીં હોય ત્યાં જાય જ નહીં. હે 2 જગ્યાથી દાવત આવે આપણી તો ઇમ્તિયાઝભાઈ આપણે તો પહેલાં ખબર કાઢે છોની આપણું જાવેદભાઈ હાથે ગમે તેટલું બનતું. હે જો ઇસ્માઇલભાઈને ત્યાં શું ખાવાનું છે તો કે અહીંયા તો બિરયાની ને જરદો છે, ત્યાં દાલ ચાવલ છે, તો કે પછી હવે અહીંયા જ જાવ નહીં એમ કે. હે જहाँ अच्छा और आला खाना हो तो वहीं जो है आदमी वो जाएगा. तो याद रखो ये मसला भी हसन भाई हदीस से मालूम हुआ कि घर का उद्घाटन, मस्जिद का उद्घाटन, दुकान का उद्घाटन ऐसा कुछ हुआ और बाद में अगर दूध कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ऐसी कोई चीज़ पिला दी तो सही है, हुजूर ने मना नहीं फरमाया. और सिद्दीक़ अकबर को भी जो है वो लेकर आए, तो वो घर की मस्जिद. इसलिए माएँ बहनें घरों पे सुन रही है हो और आप भी सुन रहे हो, अगर अब तक घर में कोई जगह मुतय्यन नहीं की तो घर में क्या करो, मुतय्यन करो नमाज के लिए. भाई करोगे? हाँ इंशाअल्लाह. अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे. और नया मकान बनाओ, एक कमरा ऐसा बनाओ जिसमें न सिर्फ नमाज पढ़ो बल्कि वज़ू खाना भी बनाओ. क्या बनाओ? वज़ू खाना. 1-2 वो सीट भी जो है वो बना लो कि वहाँ आप ये रख दो वज़ू खाना की. ये घर की जो है वो मस्जिद है. खैर में पाकी पे से बात चली. औरत जो हैज़ की हालत में हो, फ़ुक़हा ने ये लिखा और ये बात फतावा रहीमिया में हज़रत मौलाना सैयद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब लाजपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने भी तहरीर फरमाई है कि जो औरत हैज़ की हालत में हो, हर नमाज के वक्त में घर में उसने जो मस्जिद बना रखी है, मुसल्ला बिछा है और मुसल्ला बिछा कर वहाँ पर उतनी देर बैठी रहे जितनी देर उसे नमाज उस पर फ़र्ज़ हो और अदा करने में लगती है. फजर में मिसाल के तौर पे 15 मिनट तो 15 मिनट बैठी रहे, ज़ोहर में 12 मिनट तो 12 मिनट जो है वो बैठी रहे, मिसाल के तौर पर. अब यहाँ एक मसला जो है, एक सवाल पैदा हो सकता है सादुल्लाह साहिब कि औरत तो हैज़ की हालत में मस्जिद में नहीं आ सकती. अरे वो कहने को मस्जिद है कि नमाज अदा होती है वहाँ पर, वरना उसके अहकाम मस्जिद वाले नहीं हैं. हैज़ की हालत में कोई औरत हमारी इस मस्जिद में नहीं आ सकती, लेकिन घर में उसने आरिफ भाई जो कोना या जो रूम मस्जिद के तौर पर कर लिया तो क्या है, हाँ वो वहाँ पर ऐसी हालत में जा सकती है, बैठी रहे. तो क्या होगा,
جب نماز واپس شروع ہوگی تو اس پہ سستی طاری نہیں ہوگی۔ خیر ایک دو مسئلے آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر مجلس ختم کرتا ہوں۔ وہ مفتی رشید لدھیانوی والی بات رہ گئی، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ ادھر دیکھو اب جلدی جلدی ایک دو مسئلے۔ یہاں ناپاکی لگی مجھے، یہاں پر اب دیکھنا ہوگا کہ جو مجھے ناپاکی لگی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے یا نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ کیا ہے؟ انسان کا پیشاب، انسان کا پاخانہ، خون، غیر معقول اللحم جانور کا پیشاب اور پاخانہ۔ غیر معقول اللحم کا معنی یہ کہ ایسا جانور جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے شریعت میں، اس کا کیا لگ جاوے؟ پیشاب اور پاخانہ۔ اس نجاست کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ۔ یاد رکھنا تو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نمبر 2، نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ کا مطلب معقول اللحم جانور کا پیشاب۔ معقول اللحم کیا مطلب؟ وہ جانور جس کا گوشت کھانا کیا ہے شریعت میں جائز ہے اس کا۔ اور پرندوں کی بٹ، اس کو پھر یہ پاخانہ نہیں کہیں گے، اس کا نام کیا ہے؟ بٹ ہے، بٹ۔ یہ کیا ہے؟ خفیفہ ہے۔ اب شریعت میں یہ معاف بھی ہے، بہت سے لوگ یہ مسئلہ بھی نہیں جانتے۔ ایسا نہیں کہ لگا ہے تو وہ اب نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ چلو آج آپ کو آسان والا مسئلہ بتا دوں، چونکہ آپ نے اتنا سن لیا ہے۔ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں، خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ دونوں میں جو معاف ہے وہ سن لو اور جو معاف نہیں ہے وہ سن لو، پھر جو ہے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ میرے خیال سے ٹائم تو وہی ہو گیا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے اپنی گاڑی جو ہے چلتی ہے تو کم بخت رکتی ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، کس نے بولا؟ چلو جس نے بھی بولا صحیح بولا۔ تو غلیظہ اور خفیفہ یاد رہا؟ چلو بولو جلدی، میں نہیں مانتا یاد رہا۔ نہیں وہ نہیں، اس کا پیشاب اور پاخانہ، اور دوسرا ہم انسان، ہمارا پیشاب اور پاخانہ، خون، شراب۔ خفیفہ بہت آسان۔ 2، جس جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں اس کا، ہاں بلا بلا بلا، اور پھر پرندوں کی، ہاں وہ بیٹ نہیں جانتے تو میری گاڑی پہ دیکھ لینا، پارکنگ ملتی نہیں عارف بھائی، اور وہ ہم لوگ بہت ہوشیار ہیں، ہر اسٹریٹ میں جھرنا نیچے گاڑی پارک نہیں کرتے، ہوں کو آگے برکت اوپر تھی نازل کھائی ہیں، اب اس کو صاف کرو اور مجھے وہی ملتی ہے، اب صاف کرو دوسرے دن پھر ہوتی ہے، تو کبھی رہ بھی جاتا ہے، کیا کرے، تمہارا منے جو ہماری گاڑی میں جو۔ تو خیر بہرحال معاذ بھائی سمجھ آیا؟ اب کتنا معاف ہے وہ سنو۔ نجاست غلیظہ 1 درہم، اس کے بقدر یہ ناپاکی معاف ہے۔ معاف کا مطلب یہ کہ نماز ایسی حالت میں پڑھی تو بھی ہو گئی، بغیر دھوئے ہو گئی، معاف کا یہ مطلب ہے۔ 1 درہم، درہم تو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں تو یہاں کی 50 پینس، اپنا UK نہیں، 50 پینس، 50 پینس جتنی نجاست اگر یہاں لگی ہو غلیظہ والی تو وہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ معافی کا مطلب پانی نہیں ہے، دھو نہیں سکتے، کپڑا بھی دوسرا نہیں ہے، پڑھ لو نماز۔ پانی ہو، اچھا اس سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی دھوئے بغیر، سمجھ آ رہا ہے؟ اتنی ہے صرف برابر 50 پینی جتنی UK کی، تو اگر معلوم ہے کسی کو اور پانی بھی ہے اور دھویا نہیں تو مکروہ تحریمی کے ساتھ نماز ہوگی۔ یہ اب خاص دھیان دینا بات پہ۔ چلو جلدی پھر سنو، اگر 50 پینی سے زیادہ ہے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، بالکل ایگزیکٹلی 50 پینی جتنی ہے، معلوم نہیں ہے پڑھ لی ہو گئی بغیر مکروہ تحریمی کے، معلوم ہے کہ یہ لگی ہے اور پانی بھی ہے پاک کرنے کے لیے اور نہیں کی ہو جائے گی۔ نورانی بھائی ابھی سے یوں جو ہیں وہ بیل کی طرح سر ہلا رہے، ارے ہو گئی،
اب بھی ہو گئی لیکن کراہت کے ساتھ ہوئی، سمجھ آیا؟ اور اگر اس سے کم ہے 50 پینس سے، اب پانی ہے نہیں دھویا معلوم ہے تب بھی ہو گئی، سمجھ آ رہا؟ یہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ، لیکن بہتر ہے دھو لو، بہتر ہے، آپشن ہو، پانی ہو، وقت ہو تو دھو لینا چاہیے، لیکن یہ آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ زندگی میں کبھی کام آئے گا۔ نمبر 2 آ جاؤ، آخری بات، خفیفہ۔ خفیفہ میں بھی معاف ہے، لیکن اس کے اندر 1/4، اس کے اندر اب وہ درہم والا مسئلہ نہیں ہے، 1/4۔ اب یہ دیکھو میں نے جو پہنی اس کا نام کفنی ہے، اب یہ نہیں کہ میرا جتنا پورا کپڑا ہے اس کا 1/4 25% نہیں، یہ جو آستین ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ارے کوئی نہیں تو آستین کے سانپ تو سنا ہوگا جو آج ہر گھر میں گھومتے ہیں تو بہرحال کیا ہے، اس کی 1/4 اس میں لگا تو آپ دیکھ لو کہ اس کے 4 حصے کرو، 1 2 3 4، یہ 25 جو ہیں وہ ہو گئی، اتنا حصہ اگر لگا ہے تو معاف ہے، سمجھ آیا؟ لیکن پورے کا نہیں۔ اب دوسرا کس کو الگ کریں گے؟ یہ الگ ہو جائے گا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، تو اس میں اگر لگا ہے تو اس کی 1/4 کا اعتبار، یہ زیادہ ہو جائے گا، یہ دامن یہاں تک ہے، تو اس لیے کوئی فکس نہیں، جیسی جیسی ہے، سمجھ آیا؟ اب دیکھیے کفنی، سعد اللہ صاحب عام طور پر اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئے، ورنہ وہ شارٹ پہنتے تھے پہلے، ہے نا؟ پہلے آپ کی کفنی شارٹ ہوا کرتی تھی، اس لیے دماغ بھی شارٹ ہو گیا، اور اب لمبی پہن رہے ہیں، لیکن اب لمبی لمبی ہانکتے ہیں، یہ لمبی چلتی نہیں اب، تو خیر بہرحال سمجھ آیا؟ تو اس لیے میں آپ کو کوئی فکس نہیں بتا سکتا، آپ نے شرٹ پہنا ہے، ٹی شرٹ پہنا ہے، جبہ پہنا ہے، کفنی پہنی ہے، اب بعض لوگ جو ہیں وہ اتنی ہی آستین، تو اب اس کا 1/4 ہے نا، تو جیسی جیسی، تو 1/3 کیا ہے؟ معاف ہے، سمجھ آ گیا؟ میں آپ کو نہیں پوچھوں گا، ان کو چھوڑ کے، نہیں تو بیجی 5 منٹ مر کھائی جائے ہیں، شیخ زمن کو چھوڑ کے، سمجھ آ گیا؟ ہاں، تو کتنا حصہ معاف ہے؟ اب اللہ کے واسطے مجھے بھی معاف کرو، ہیں یار، زندہ صحبت باقی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا۔ چودھری صاحب آپ کی برکت سے بہت اچھی بات آ گئی۔